ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر کے 22 بلین ہو جائے گا، لوگوں نے کہا یار اس کا مطلب ہے یہ تو ڈالر شارٹ ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ روپے پہ ایک دم پریشر پڑ گیا، اور وہ جو پریشر جو ہے آپ نے دیکھا روپیہ جو ہے ہم جو 20 بلین ہو جائے گا، لوگوں نے کہا یار اس کا مطلب ہے یہ تو ڈالر شارٹ ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ روپے پہ ایک دم پریشر پڑ گیا، اور وہ جو پریشر جو ہے آپ نے دیکھا روپیہ جو ہے ہم جو مارچ کی 2 تاریخ کو 178 روپے تھا، اور جب ہم چھوڑ گئے 182، وہ ایک دم آج کی ڈیٹ میں 200 211 12 پہ چلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں ان سے، تو اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے 2 دفعہ جا کے میٹنگیں کی، اور یہی جو رام کہانی جب سنائی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ بھائی، اب تمہیں اس وقت ہم پیسے نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے تم نے بجٹ میں کیا کرنا ہے، اور پرائر ایکشن انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے۔ اور اس دوران میں لوڈ شیڈنگ، سویئر لوڈ شیڈنگ، کیونکہ انہوں نے آبویسلی تیل شیل منگوایا نہیں اور گیس شیس مطلب LNG منگوائی نہیں۔ اب یہ ایک پہلے 6 ہفتے کے بعد ایک پہلا منی بجٹ آ گیا، اور وہ منی بجٹ کیا تھا؟ پیٹرول پرائسز جو ہے 85 روپے انہوں نے بڑھا دی، انہوں نے ڈیزل کی پرائسز 120 روپے فی لیٹر بڑھا دی، اور اناؤنس کر دیا کہ 1 جولائی سے 45% گیس کی پرائس بڑھ جائے گی، اور اس میں سب سے جو بری بات انہوں نے کی، اور بلکہ ہمارے لیے جو تشویش کی بات کی، کہ جو سب سے نچلا والا طبقہ ہے اس کی پرائسز جو ہوں گی وہ 450% بڑھ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو وہ آج بل کر رہے ہیں 4.5 گنا ان کے 4.5 گنا کہ 4.5 گنا بڑھ جائیں گے۔ اس طرح بجلی کا بھی انہوں نے کہا 47% بڑھ جائے گی، اور بیس ریٹ بڑھ جائے گا، اگین وہ جو سب سے چھوٹا والا ہے اس کی 75% بڑھ جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کہا، اور اس سے یہ ہو گیا کہ اب آپ کی جو SPI ہے آپ کو معلوم ہے وہ 28% پہ چلی گئی، 28% انفلیشن ہو گئی آپ کی، اور اس کا ریپل ایفیکٹ یہ ہوا کہ باقی جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کی جو پرائسز ہے 40 سے 50% بڑھ گئی۔ اب پھر آ گیا جون 10 میں کہوں گا کہ ایک خانہ پوری بجٹ آیا۔ میں اس کا نام خانہ پوری اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پروویژنل تھا، وہ ڈاکومنٹ میں لکھا تھا پروویژنل بجٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل بجٹ نہیں تھا، اور خانہ پوری بجٹ تھا، اور اس خانہ پوری بجٹ میں انہوں نے گروتھ ریٹ 5% دیا ہوتا۔ ارے بھائی، اگر انفلیشن 28 سے 30 سے 35% ہوگی تو کدھر سے آپ کا مطلب انڈسٹری گرو کرے گی، اور ایگریکلچر گرو کرے گا، اور مطلب سروسز گرو کریں گے۔ پھر انہوں نے انفلیشن کو 11.5%، اب انفلیشن چل رہی ہے 28 اور بڑھ جائے گی 35 سے 40 ہو جائے گی، تو جو ایوریج 11.5 کدھر سے ہوگی؟ جب ایوریج انہوں نے انفلیشن 11.5 کی، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی جو سب سے بڑی جو اس کو قدزن لگایا وہ لگایا فسکل ڈیفیسٹ پہ، کیونکہ پہلی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3,000 ارب 3100 ارب سے یہ جا کے 3900 ارب پہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ اس میں کم از کم 1 ٹریلین جو ہے وہ شارٹ ہے، اور 1 ٹریلین وہاں شارٹ ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اوور آل جو ہے اور چیزیں کیا ہے، پروونشل سرپلس 800 ارب روپے کے جو ہے پروونسز ان کو سرپلس دے دیں گے۔ ارے بھائی، پنجاب نے 125 ارب روپے کا دیا ہے، سندھ نے ڈیفیسٹ دے دیا ہے 700 ارب روپے کا، وہ ڈیفیسٹ ہے، وہ شارٹ ہے۔ GIDC جو ہے وہ پہلے تو وہ دے نہیں رہے، تو 200 اور کدھر سے دیں گے، اور سبسڈیز جو انہوں نے شارٹ فال کی ہے اس میں کوئی تقریباً 500 بلین روپے کی شارٹیج ہے، اس میں 650 بلین جو پڑا ہوا ہے ڈیویڈنڈز کا مجھے معلوم ہے، اب اس کو بھی میں اگر استعمال کر لیتا ہوں، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں پچھلے سال کی، وہ جو یہ سال گزر رہا 850 ارب روپے، اگلے سال کی 1440، وہ کہاں سے گم ہو جائیں گی، وہ کہاں سے پے کریں گے؟ تو تقریباً 6600 کے قریب یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، جو کہ تقریباً 8.5 سے 8.6% ہوگا۔ اب IMF کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، اور IMF نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے کم از کم تو اپنا ریونیو بجٹ بڑھانا ہے، 750 کرنا ہے، اب 7,500 ارب کرنا ہے۔ 7,500 ارب یہ ادھر سے کر رہے ہیں، ہم نے 4700 ارب سے 6100 ارب کیا تھا، اور
300 ارب تو وہ تھا جو آئل پہ ہم نہیں لے رہے تھے، تو ہم نے 1400 ارب روپیہ کیا تھا۔ اگلے سال میں انفلیشن بھی زیادہ ہوگی، 5% انہوں نے اپنا گروتھ ریٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ صرف اب 7500 پہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم ہوتے اس وقت تو ہم اس کو کم از کم 8 ٹریلین پہ رکھتے اگر اور نہ بڑھاتے۔ انہوں نے کیوں اس کو کم رکھا ہوا ہے؟ بیکاز ساری وہ چیزیں جو پروگریسو تھی، جو ہم کر رہے تھے، جس میں براڈننگ تھی، 43 ملین ہم لوگوں نے نام دے کے ہیں جن کو ہم نے پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں، وہ انہوں نے اس لسٹ کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ہم نے کہا کہ جی ریٹیلر کو ہم جا کے پوس مشینوں کے ساتھ ہم ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں گے، انہوں نے ریٹیلر فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے۔ وہ وہاں کیوں؟ یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، یہ ان سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے۔ پھر ہم لوگوں نے جو تھی سپلائی چین کے تھرو ہم نے پھر ریٹیلر کو پکڑنا تھا، انہوں نے وہاں سے ایک چیز توڑ دی کہ جب آپ کا پہلا یہ تھا کہ آپ نے اگر کوئی آدمی جو ہے آپ سے چیز لیتا ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دے گا، اور ٹیکس پیئر نہیں ہے تو 3% اس پہ دے دے گا۔ انہوں نے وہ آئی ڈی کارڈ جو کہ ایک کنیکشن تھا ایک اینٹیٹی سے دوسری اینٹیٹی کا، وہ ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہی ختم کر دی ہے۔ یہ پرانا پاکستان پہ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہم کبھی بھی ویٹ موڈ میں نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب انہوں نے ریٹیلر کو بہت بڑے طریقے سے پروٹیکٹ کر دیا۔ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کیا معاہدہ ہوا؟ تو یہ 450 بلین کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ یہ بالکل وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ یہ ٹیکس جو پے کر رہا ہے اس پہ اور ٹیکس لے رہے ہیں، جو تقریباً 150 ملین والا جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر انہوں نے 1% اور لگا دیا ہے، 200 والے پہ انہوں نے 2% لگا دیا ہے، 300 والے پہ 4% لگا دیا ہے۔ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ اور ٹیکس لگا دیں۔ ارے بھائی براڈننگ کرو، 43 ملین لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا، اس سے ٹیکس لو، بی پروگریسو۔ اب آپ سیلریڈ کی بات آئے، انہوں نے سیلریڈ کا کہا کہ جناب ہم 6 لاکھ سے 12 لاکھ کر رہے ہیں۔ اب ان کے پریشر پہ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واپس ان کو ٹیکس کریں گے۔ تو میرا مقصد یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی آپ کے سامنے اپروچ ہے۔ ہماری اپروچ پروگریسو تھی، ان کی اپروچ جو ہے وہ بالکل وہی پرانا پاکستان کی اپروچ ہے۔ اور سب سے بڑی میں بات آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ 28% جو انفلیشن ہے، جب یہ سارا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا، اور جو آخری انہوں نے ان سے اگری کیا ہے کہ 50 روپے پہ یہ پیٹرولیم لیوی لے کے جا رہے ہیں، 50 روپے پہ۔ کبھی بھی ہسٹری آف پاکستان میں نہیں ہوا۔ پیٹرولیم لیوی تو بڑی دیر سے لگ رہی ہے، 10 سال سے لگ رہی ہے۔ ہم نے پیٹرولیم لیوی کا کہا تھا 610 ارب اکٹھا کریں گے، لیکن ہم نے اس کو جس وقت جا رہے تھے صرف 17 روپے تھی۔ اب یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں 50 روپے پہ۔ طوفان آ جائے گا مہنگائی کا، ڈیزل اور اس کی جو پیٹرول کی پرائسز اوپر جائیں گے، طوفان آ جائے گا۔ ہمارے خیال کے بیچ میں یہ 35 سے 40% جو ہے انفلیشن ہوگی، اور یہ گروتھ جو ہے یہ نیچے جائے گی، یہ 2 سے 3% میکسیمم ہوگا۔ اس سے بے روزگاری ہوگی، ظاہر ہے فیکٹریاں بند ہوں گی، اور فیکٹریاں بند ہوں گی تو بے روزگاری ہوگی۔ ہمارے خیال میں ایکسپورٹس کم ہوگی، ایکسپورٹ اور جو FDI ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ اس ماحول میں کون لے کے آئے گا پیسے، اور ریمیٹنس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو کیونکہ آپ کا جو ریٹ ہوگا، جو ان آفیشیل اور آفیشیل میں فرق ہوگا، بیکاز میرا نہیں خیال کہ یہ اگر انہوں نے 3900 بلین کہا ہے ڈیٹ سروسنگ، تو یہ پالیسی ریٹ بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی بڑا ہی عجیب چیز ہے کہ IMF ہمارے وقت میں تو بہت ہی سختی کرتا تھا۔ میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اپنا جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھیں کور انفلیشن کے ساتھ، وہ کہتے نہیں ہیڈ لائن پہ رکھیں گے۔ آج اگر ہیڈ لائن انفلیشن 25 سے 30% ہے، میں دیکھتا ہوں IMF ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اب پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت اور ان کی حکومت میں کس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس کو مطلب ڈسٹیبلائز کرنے کا۔ اس میں اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ
آپ کی یہ جو امپورٹس ہیں وہ کئی ایسی امپورٹس ہیں جو کمپریس بھی نہیں ہو سکتی. ایڈیبل آئل کو کتنا کمپریس کر دیں گے, LNG کو کتنا کمپریس کر دیں گے, کوئلے کو کتنا کمپریس کر دیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ امپورٹ اتنی نیچے نہیں جائے گی, ایکسپورٹ گرے گی, تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بلون کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈالر میں وہ بڑھیں گی. تو ہم بہت ہی سیریس قسم کے اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ایک قدم آگے لیتے ہیں, 2 قدم پیچھے, اور یہ جو قدم بھی لے رہے ہیں یہ عام آدمی کے لیے نہیں لے رہے, یہ بیسیکلی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لے رہے ہیں. تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا کہ جو یہ مہنگائی کی بات کرتے کہ ہم مہنگائی کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم 1-2 منٹ میں کر دیں گے. یہ ان کا مقصد نہیں تھا. آج سامنے آ گیا ہے 28% اب ہے, 40% بعد میں انفلیشن ہوگی. تو یہ ان کا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد تو کچھ اور تھا. ان کا مقصد تھا کہ نیب الیکٹورل جو لاز ہیں ان کو بیسکلی ہم نے ریپیل کرنا ہے, اور یہ ان کا صحیح مقصد تھا. تو میرا پھر بھی سوال ہوگا لوگوں سے, جو وہ لوگ ہیں مقتدر لوگ ہیں, کہ ہمیں پھر کیوں چینج کیا؟ ہم تو ایک اچھی اکانومی چلا رہے تھے, اور جو ہم اکانومی چلا رہے ہیں تو وہ تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے وہ اپنے اکنامک ریفارم سروے کے تھرو. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پچھلے 2 سال کی جو ہم لوگ پروگریس تھی وہ پچھلے 16 سال سے مطلب پہ محیط ہے. تو پھر کیوں؟ تو ابھی بھی ہمارا یہ بالکل یہ میں کہوں گا ہماری پارٹی کا, ہماری چیئرمین کا یہ موقف ہے, ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آپ الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک مستند حکومت کی باغ دوڑ دیں تاکہ وہ اس جو کرائسس سے ہمیں نکالیں. شکریہ سر. 1 پوائنٹ 2 میں ریز کر دوں پلیز. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہونے والا ہے یہ 28 تاریخ کو ایک دم آئے گا. جیسے سر نے بتایا کہ 10 تاریخ کو خانہ پوری بجٹ تھا, تو 28 تاریخ کو وہ بغیر ڈیبیٹ ہوئے جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اور اس میں جو ہے بہت ساری لینڈ مائنز بچھائی گئی ہیں. 30 روپے لیٹر, بار بار یہ کہتے تھے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے PTI کی حکومت نے IMF سے 30 روپے لیٹر کا وعدہ کیا تھا, یہ 30 کی جگہ 50 روپے لیٹر پہ جا رہے ہیں جیسے بتایا. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم نومبر میں IMF کے ساتھ بات کی تھی تو 5 روپے یونٹ الیکٹرک کی بات کی تھی, 2.5 روپے بڑھا دیے تھے اور 2.5 روپے ابھی بڑھانے تھے. یہ سیدھا 8 روپے یونٹ پہ لے گئے. اور جب ہماری حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو ہماری IMF سے بات چیت ہو رہی تھی تو صرف 1 پوائنٹ پہ بات ہو رہی تھی, پیٹرول پہ. انہوں نے IMF کے ساتھ وہ چیزیں کر دی ہیں. IMF نے تو کوئی لچک نہیں دکھائی اور انہوں نے ساری لچکیں دکھا دی جس سے جو ہے عوام پہ بے تحاشا بوجھ پڑنے والا ہے. جو ابھی موجودہ جو فورن ایکسچینج کا بحران چل رہا ہے, مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے, اس کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا, میں 18 سال سے اس معیشت کو کور کر رہا ہوں کہ آپ راشن لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں 5000 کے راشن کے ساتھ صرف 1 لیٹر آپ کو کوکنگ آئل ملے گا. آپ اگر اس وقت مارکیٹ میں کمپیوٹر کی کوئی موڈیم وغیرہ لینے جائیں وہ اویلیبل نہیں ہے. اس وقت ملک میں جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے درآمد بند کر دی ہوئی ہے اور سپلائی چین کا اتنا بڑا فقدان ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں IT ایکسپورٹس کیسے ہوں گی, باقی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی, ملک میں پیداوار کیسے ہوگی. تو ایک ہم بہت بڑے جیسے سننے کا معاشی بحران کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو IMF کے ساتھ طے ہوا ہے اس پہ باقاعدہ بجٹ سینٹ پہ شوکت صاحب اور ساروں کے سامنے اس کو رکھیں نکات کو, اور اس پہ بحث کی جائے. اور یہ جو آپ کو سیلری کے ٹیکس پہ جو اس وقت کہا تھا کہ 47 ارب کی چھوٹ دی گئی ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے, تو وہ تمام عوام کو دکھانے کے لیے وہ بجٹ ایک جعلی بجٹ دیا گیا تھا. اب اصل بجٹ آنے والا ہے جس سے جو ہے ملک میں معاشی بحران مزید جسے کہتے ہیں بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. جی ایک وقت میں سعید صاحب یہ بتا دیں کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل کی باتیں ہوتی رہی, حکومت پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل IMF کے ساتھ انگیج رہی ہے. اب مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ پاکستان کا انتظام میٹر ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, پچھلی حکومتوں کا قصور ہے, انہوں نے درست فیصلے نہیں کیے. تو حقیقت ذرا بتا دیے کیا معاملہ. دیکھیں جی اب تو ان کے آپس میں یہ جھگڑا ہو گیا. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان شوکت ترین جو ہے یہ جو معاہدہ کر کے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. یار اس وقت تو میں نے جس طرح شروع میں کہا 24 روپے کا جو ہمارا جو تھا وہ گیپ تھا جو ہم نے پاس آن نہیں کیا تھا 24 روپے کا. تو اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل پرائسز اگر بڑھی تھیں تو تم لوگوں نے کیوں نہیں بڑھائی یار؟ وہ ہمارے کندھے پہ کیوں زور ڈال رہے ہو یار؟ اگر ہم ہوتے تو ہم اس کا کوئی سد بات کرتے نا.
تو اس کے اوپر آپ کیوں ہمارے، اور دوسرا یہ آپ جو 3 ہفتے کی بات کریں، ابھی بھی یہ انہوں نے کہا ہے، آئی ایم ایف کا جو وہ بیانیہ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم جاری رکھیں گے گفتگو جو ہے، ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے، اور وہ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک سے جو بات کریں گے کہ یہ آپ کے انفلیشن کے نمبرز وغیرہ جو ہیں یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کی ہیں، ظاہر ہے اس میں یہ باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کس سائڈ پہ لے کے چلے جائیں گے، کرنسی کی بات کریں گے اور وہ کرنسی کی بات کریں گے کہ آپ نے اس کی کرنسی کو کہاں لے کے جانا ہے. تو اس لیے ابھی تک اٹس ناٹ آن، لیکن ہم دعا کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ ملک تو ہمارا ہے نا، اگر ملک نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے، ایسا ہو جس میں عوام پہ بوجھ نہ پڑے. جی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کچھ باقی طے پائے ہیں یا صرف ابھی دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورک ان پروگرس ہے اور اس میں ہماری وہ ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے، یہ ورک ان پروگرس ہے، اور جیسے یہ ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں MEFP جو ہے وہ ہم جمعے کو دیں گے. ابھی تو MEFP نہیں آئی تو ان کو کیسے معاہدہ سامنے آ گیا یار. اس کے اوپر پھر وہ MEFP جب آتی ہے تو وہ بہت لمبی چوڑی چیز ہوتی ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر آپ بیٹھ کے لائن بائی لائن دیکھتے ہیں اور پھر بحث کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پھر ایک ٹیکنیکل ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے ان کی ادھر واشنگٹن میں، اور وہ پھر بورڈ کے پاس جاتا ہے، اور یہ کوئی جولائی کے اینڈ تک ان کی ہوگا. تو یہ میرے خیال میں دیکھیں لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ایک انڈیکیشن ہو جانی چاہیے کہ آن براڈ میٹرز یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ اس وقت بالکل نروس ہیں. آپ نے دیکھا آج صبح اسٹاک مارکیٹ چڑھی اور پھر گر گئی اور پھر برابر پہ آ گئی. روپیہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہوا، مطلب پھر برابر پہ آ گیا. تو لوگ جو ہیں یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی انہوں نے اتنے یہ جو 10 ہفتے یا 12 ہفتوں میں اتنی دفعہ جو مس اسٹیٹمنٹس دی ہیں اور اپنا بیانیہ چینج کیے ہیں کہ ان کی جو ہے ایک جو کریڈیبلٹی مارکیٹ کے ساتھ ہے وہ افیکٹ ہو گئی کہ بھائی ان کے پاس کیا کانفیڈنس ہے بھی صحیح کہ یہ اس کو ہینڈل کریں گے کہ نہیں کریں گے. جی آپ میں سے جی ایسی تبدیلی نہ ہو. ساتھ ہی آپ نے کہا کہ وہ مقتدر حلقے اس حوالے سے فیصلہ کریں. وہ تو حلقے کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں، اور ساتھ ہی آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسٹاک ایکسچینج تو بہتر ہوئی ہے اس حکومت میں آنے میں. سیاست سے دور ہیں اور دوسرا معیشت کے حوالے. دیکھیں میں تو صرف فیکٹس کی بات کروں، اور میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں کہ انہوں نے اپروچ کیا یہ کیا. میں یہ تو پرائم منسٹر نے بھی ان سے بات کی، مقتدر جو حلقے ہیں، میں نے بھی جا کے بات کی، اور ہم نے اپنے بھی بیسکلی یہ ایک قسم سے ہم نے ان کو وارن کیا کہ دیکھو جو معیشت ہوتی ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں کوئی عمل دخل دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں اور نیوٹرل نہیں ہیں. میں نہیں اس بات پہ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرل جو بات ہم نے کی وہ صحیح ثابت ہوئی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے فائنینشیل انسٹیبلٹی کر دی. دوسرا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر افیکٹ نہیں ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں 4,500 پوائنٹ تو گر چکی ہے یار. تو میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں. شروع میں تھوڑی سی بڑی تھی اور اس کے بعد پھر اب جب یہ آئے تھے 1 منٹ 46,000 اسٹاک ایکسچینج تھی جو 40,500 تک گئی. ایکسچینج ریٹ جو ہے 212 روپے 30 روپے گر گیا. پھر اس کے بعد انٹر بینک میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے 11% سے 15% ہو گئے. پھر اس کے بعد مہنگائی جو ہے SPI جو 15% تھی وہ 28% پہ چلی گئی. پیٹرول جو ہے 84 روپے لیٹر بڑھا, اور ڈیزل جو ہے 120 روپے لیٹر بڑھا ہے. یہ 12 ہفتے کی کارروائی ہے. ابھی بجٹ کا انتظار کریں, آپ کو اور تحفے ملیں گے. اور اس کے بعد ایک اور چیز, کل سے آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اور وہ کہہ رہے ہیں کہ